بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے دور رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عائشہ انفو۔ بالکل پہلے کی طرح میں آج آپ سے حضور علیہ السلام کی 7 وصیتیں شیئر کرنا چاہوں گی، تو ذرا غور سے سنیے گا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت زیادہ سنوار دینے والی چیز ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ اور زیادہ وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور بنا رہے گا۔ میں نے کہا کہ کچھ اور زیادہ فرمائیے۔ تو فرمایا تم طویل خاموشی کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی چیز ہے اور یہ تمہارے دینی کاموں میں تمہارے لیے مددگار ہوگی۔ میں نے کہا کہ کچھ اور زیادہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ یہ دل کو مردہ اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ اور زیادہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حق بات بول دیا کرو، اگرچہ لوگوں کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ میں نے کہا کہ کچھ اور زیادہ مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ عز و جل کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے کہا مجھے کچھ اور زیادہ بھی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے زبان کو روکے رکھو، جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ عیوب خود تمہاری ذات میں موجود ہیں۔ تو کافی زیادہ تو آپ لوگوں کو حدیث سن کے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اس حدیث کی جو ہے وہ تشریح کرنا ہم تھوڑا لازم سمجھیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ تو یہ 7 وصیتیں حضور علیہ السلام نے مکمل اور جامع ان سے فرمائی۔ پہلی ان کی وصیت میں یہ آتا ہے کہ خدا سے ڈرنا۔ تقوی اور خوف الہی ظاہر ہے کہ جو شخص اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہوگا، اس کے دین و دنیا کے کسی کام میں کوئی کمی نہ رہے گی، نہ کوتاہی ہوگی، اور جو شخص اس مقدس جذبے کے ساتھ دین و دنیا کا کوئی کام کرے گا تو چونکہ وہ افراط و تفریط اور ہر قسم کی کوتاہیوں اور عیبوں سے پاک ہوگا، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ اس کے ہر کام میں زینت و آرائش ہوگی، ہر کام اس کا بہترین طریقے سے ہوگا، جس کو حدیث میں فَإِنَّهُ أَزَيْنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ ہی فرمایا گیا ہے، یعنی تیرا ہر عمل مزین ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اتقوا اللہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تقوی اور ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقوی ہی تمام نیک کاموں کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اور خوف خدا کی لازوال اور بے مثال دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک جگہ پر اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اچھا، دوسری وصیت یہ کی گئی تلاوت قرآن ذکر الہی۔ تلاوت قرآن مجید کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے جو فوائد ہیں اس سے تو تقریباً ہر مسلمان بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہے۔ حضور علیہ السلام نے خاص طور پر یہاں 2 فائدوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث پاک میں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تلاوت اور ذکر الہی کرنے والوں کا آسمانوں میں ذکر چرچا ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آسمانوں میں ذکر ہوگا،
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی اس کے لیے زمین میں نور ہی نور بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں ان دونوں نیک عملوں کی بدولت ایک ایسا ایمانی نور پیدا ہو گیا کہ روئے زمین میں بے شمار چھپی ہوئی قدرت کی نشانیاں اس کی نگاہوں کے سامنے منور اور روشن ہو جائیں گی، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے میں قدرت خداوندی اور اس کی ربوبیت کی تجلیوں کا نظارہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تلاوت اور ذکر الہی سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور بنا رہے گا۔ اچھا، تیسری وصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، طویل خاموشی، باتیں کم کرو اور قدرت خداوندی اور شان ربوبیت میں غور و فکر کرتے رہو، تفکر کرتے رہو، تدبر کے ساتھ دیر دیر تک خاموش رہو۔ اس عمل کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کے بہت ہی 2 اچھے فائدے بتائے کہ خاموشی شیطان کو پھٹکارنے والی چیز ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی خاموش رہے گا اور دین کی باتوں کو سوچتا رہے گا تو اس کے منہ سے کوئی غلط اور ناجائز بات نہیں نکلے گی۔ شیطان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ وسوسہ ڈال کر انسان کو ناجائز باتیں بولنے کی ترغیب دلاتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی خاموش رہے گا اور اس کی زبان سے کوئی لایعنی بات نہیں نکلے گی تو شیطان اپنے کام میں ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے گا۔ اور دوسری یہ کہ جب آدمی اپنے دین میں اور دین کی باتوں میں غور و فکر کرنے میں خاموشی کے ساتھ مشغول رہے گا اور دنیاوی بات چیت میں مشغول نہ رہے گا تو دین میں اور دینی باتوں کے سوچنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے منصوبے بنانے کا خوب موقع ملے گا۔ چوتھی وصیت یہ تھی، کم ہنسنا۔ زیادہ ہنسنے کے 2 نقصان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ چہرے کا نور برباد ہو جاتا ہے، چہرے کا نور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہنسی کی کثرت اسی وقت ہوگی جب دل خوف الہی اور یاد خداوندی سے غافل ہو جائے گا، یہی دل کی موت ہے۔ اور جب دل میں عبادتوں کی وجہ سے نورانیت پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر بھی نور کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بندوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کی رونق ہوتی ہے اور ایک طرح کا نورانی جمال محسوس ہوتا ہے۔ اور جب دل مردہ اور بے نور ہو جائے تو یقیناً بلا شبہ چہرے کی نورانی رونق اور نورانیت برباد و غارت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک میں 5ویں وصیت، حق گوئی، ہر جگہ، ہر موقع اور ہر معاملہ میں اعلانیہ بات کہہ دینا۔ یہ ایک مومن کامل کا ایسا جو عمل ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بول دینا جہاد کی افضل و اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خصلت میں بہت ممتاز تھے۔ اچھا، اس کے بعد وصیت نمبر 6 آ جاتی ہے کہ خدا کے معاملہ میں کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکام اور دین اسلام کے ہر پیغام کو پہچاننے اور بیان کرنے میں کبھی ہرگز کوئی خوف و ہراس اور جھجک نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کے طعن و تشنیع اور کسی کی لعنت و ملامت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، برے کو برا، اچھے کو اچھا، کافر کو کافر، بدمذہب کو بدمذہب، فاسق کو فاسق، بلا تردد اور بلا خوف و خطرہ کہنا چاہیے۔ اس معاملے میں ہرگز کسی کے برا بھلا کہنے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ارشاد نبوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے مت ڈرو۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی 7ویں اور آخری وصیت، دوسروں کے عیوب تلاش مت کرو، جو ہم سب کا کام ہے۔ اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے، وہ عیوب خود میری ذات میں موجود تو نہیں ہے۔ اگر بالفرض اپنی ذات میں وہ عیوب ہوں تو پھر ہرگز یہ جائز نہیں کہ دوسرے کی ان عیبوں کو ڈھونڈ کر ان کا چرچا کریں اور خود اپنے نفس کی اصلاح نہ کریں، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے خود اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیں، پھر دوسروں کے عیبوں پر اصلاح کی نیت پر نظر ڈالیں۔
امید کرتی ہوں کہ اس حدیث پاک اور اس کی تشریح کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 7 وصیتیں انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے سن لی ہیں تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گی۔ تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 6 وصیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، آپ نے سنی، حدیث سنی، تشریح سنی، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی میری اس طرح کی ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔